नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन आदाब, जी मोहम्मद अनवर सीनियर कांग्रेस लीडर की रायशुदा दौलतगाह पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी की आमद, फूलों से उनका इस्तकबाल किया। बहुत सारे समाजी और मिली तंजीमों के जिम्मेदार मौजूद थे। इस मौके पर हजरत मौलाना मोहम्मद ज़ैनुलआबदीन रशादी मोहतमिम दारुल उलूम शाह और जी मोहम्मद अनवर अकबर मौजूद रहे और यह खुसूसी मीटिंग की गई। अबू तालिब रहमानी साहब मीडिया को बताया, जो फैसला 15 सितंबर 2025 को सख्त अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया है, इस फैसले से मायूसी हुई है। सुनते ही तस्वीर से उन्हीं की ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इतने मुख्तसर वक्त में जनाब अलहाज गनी अनवर साहब दामत बरकातुहुम ने आप हजरात को मदू फरमाया। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ हाजी साहब का, और पूरी जो लबाबीन की मुअज़्ज़ज़ कमेटी के मुअज़्ज़ज़ अरकान और ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने तकरीबन 50 करोड़ से ज़ायद की कीमती ज़मीन और वफ़ की कि इंक्रोचमेंट से बचाकर उसे वॉल फिनिशिंग के साथ महफूज करने की भी मुबारकबादी पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबसे हम सबसे खैर खाही का और बेहतरी का काम ले, जो दुनिया और आखिरत में काम आए। मैं आप हजरात का भी शुक्रगुजार हूँ कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ़ लाए, लेकिन हमारे लिए जो खुशी की बात है वो ये कि मशहूर आलिम दीन और ज़ाहिर है कि हम सब के बड़े बुजुर्ग मखदूम गिरामी हज़रत मौलाना ज़ैनुलआबदीन साहब मद्ददिल्लाहुल आली, जो साहिब निस्बत भी हैं, साहिब मार्फत भी हैं, बड़े इदारे के ज़िम्मेदार हैं, और हम सब के लिए अल्लाह की रहमत और नेमत हैं। आपने जिस शफ़क़त और मोहब्बत के साथ मेरे साथ मामला फरमाया और जिस तरह से आप मुझे यहाँ लेकर आए, मैं अल्लाह का भी शुक्रगुजार हूँ और हज़रत वाला का भी शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह हज़रत को अच्छी सेहत अता फरमाए, अल्लाह हज़रत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रोज़े अव्वल से तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ की तहरीक सड़कों पे लेके आया है और सड़क से हर घर के दरवाजे तक पहुंच गया। और ये बात मैं कहूं तो आप तमाम हजरात इसकी तायीद फरमाएंगे कि अब ये तहरीक मर्दों तक नहीं बल्कि मुसलमान बहनों के दामन तक पहुंच चुकी है। और जितने बेचैन और बेकरार और जितने मुतफक्किर और जितने फिक्रमंद मर्द मुसलमान हैं, उतनी हमारी बहनें भी हैं। ख़वातीन मुसलमानों की औरतें भी बड़ी फिक्रमंद हैं। बिला वजह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छे खासे पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब कर दिया और डिस्टर्ब कर एक बिल अपनी मेजॉरिटी की बुनियाद पर उन्होंने पास करवा दिया। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक लोकतंत्र होती है, एक शक्ति तंत्र होती है। अफसोस की बात है कि मौजूदा प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लोकतंत्र के नाम पे शक्ति तंत्र का प्रयोग कर रही है। लेकिन बात मुअज़्ज़ज़ अदालत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। हमें इंतजार था कई महीनों से, गर्मी की छुट्टी के बाद बोर्ड इस बात का मुंतज़िर था, आप सब भी इंतजार में थे कि आज फैसला आए, कल फैसला आए। कल जो फैसला आया है उस फैसले को लेकर शुरू में तो कुछ लोग समझ रहे थे कि इसको वेलकम करना चाहिए और कुछ लोगों ने वेलकम कर लिया, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि हमसे 10 रुपए लिए गए और 4 रुपए हमें वापस कर दिए गए। तो हम 4 रुपए की खुशियां जाहिर है कि वक्ती तौर पर तो हो सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिल उमूम हमें मायूसी हुई है, लेकिन हम रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट को बरकरार रखते हैं और जो बात कहनी है दोबारा कहेंगे। और वो बात मैं आप हजरात के जरिए से आज भी कहना चाहता हूं, यानी जाहिर है कि आज जो तारीख है 16 सितंबर 2025, मैं आज भी कह रहा हूं कि ये सारा कानून काला कानून है, जालिमाना कानून है, हमारे हुकूक और राइट्स को डिस्टर्ब करने वाली लॉ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हमें चाहेंगे कि फैसले बहुत हो चुके हैं, कुछ इंसाफ भी हो जाए, कुछ इंसाफ भी हो जाए, क्योंकि इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फरमाया है कि 3 गैर मुस्लिम हो सकते हैं, तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बहुत रिगार्ड्स के साथ पूछना चाहता हूं, क्या तिरुपति मंदिर के अंदर भी 2-3 मुसलमान जा सकते हैं? मैं इसका डिमांड नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं पूछना चाहता हूं। आपके उस एडवाइस
آپ کے اس ریسپیکٹفل ججمنٹ کی روشنی میں ایک بھارت کا ناگرک آپ سے سوال کر رہا ہے، بینگ سٹیزن آف انڈیا، کیا پوری کے مندر میں اس کی مینجمنٹ کمیٹی میں کیا مسلمان جا سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بالکل نہیں جانا چاہیے مسلمانوں کو، بالکل نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہندو بھائیوں کی جو بلیف ہے اس بلیف پر وہ سوٹ کرتے ہیں، وہ فٹ ہیں۔ اسی طرح جو مسلمانوں کی بلیفز ہے اس بلیف میں ہمارے علماء، ہماری عوام، ہمارے لوگ سوٹ کرتے ہیں۔ تو یہ فتنہ ڈالنا ہو گیا، ایک طریقے سے جھگڑے کی بنیاد رکھ دی گئی۔ یہ جھگڑے کی بنیاد کیا؟ ہمارے 3 غیر مسلم بھائی جب ممبر ہوں گے، میں جانتا ہوں کہ بھارت کے ہندو بھائی شانتی پورن ہیں، لیکن بھیجنے والے شانتی پورن نہیں ہیں۔ جو لوگ بھیجیں گے وہ انسٹال کریں گے، وہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اگر یہ دروازہ کھل گیا تو آپ سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ ان کے خزانے میں بہت سارے سامان ہیں، بہت سارے نمونہ ہیں، جناب پروین توگاڑیا صاحب ہیں، پرگیا ٹھاکر صاحبہ ہیں، ایک سے ایک آئٹم موجود ہے وہاں پہ، تو ان کے لیے بھی تو دروازہ کھل جائے گا۔ ان کے آنے کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وشال دیش میں، بھارت میں، جہاں لوک تنتر کا بول بالا ہے، جہاں کروڑوں ہندو بھائی مسلمان بھائیوں کے ساتھ شانتی پورن طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، ہر مہینے جھگڑا، ہر مہینے فتنہ، ہر مہینے آگ لگ جائے گی؟ یہ بہت بہت خطرناک ایشو ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بات ہمارے 3 بھائیوں کی نہیں ہے۔ بھائی آپ مجھے بتائیے، ہم کہاں ملے ہوئے نہیں ہیں، ہم تو چاہتے ہیں مل کے رہنا، لیکن کچھ پارٹس ہوتے ہیں، بلیفز کے کچھ ڈیزائن ہوتے ہیں، کچھ پرٹیکولر اس کی میکینزم الگ الگ ہوتی ہے۔ تو آنریبل سپریم کورٹ نے جو یہ دروازہ کھولا ہے، یہ دروازہ بہت خطرناک ہے، آگ لگانے والی ہے، آگے چل کر ہمیشہ کے لیے یہ چیزیں ڈسٹرب کرنے والی ہے، جیسے بابری مسجد کا ہوا تھا 1949 میں، اچانک رات میں مورتی رکھ دی گئی، چلا 30-40 سال معاملہ چلا، 50 سال چلا، لیکن انجام کیا ہوا؟ ہزاروں فسادات، سینکڑوں لوگوں کی موتیں، ملک کے امن و امان درہم برہم ہو گئے۔ کیا آنریبل سپریم کورٹ یہ کھڑکی کھول کر آنے والے دنوں میں ہمارے ہندو بھائی اور مسلمان بھائیوں کے بچوں کی زندگیوں کو ستیہ ناش کرنا چاہتے ہیں؟ کیا بار بار فسادات؟ اللہ نہ کرے، اللہ ہمارے دیش کو، ملک کو سلامت رکھے، اس کی سرحدیں محفوظ رہیں۔ میں اس لیے بہت مایوس ہوں، اور آنریبل سپریم کورٹ بہت بڑی بات ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن بات تو ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی جج، وہ جج ہوتے ہیں، ہم سے بڑے ہوتے ہیں، بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، مگر وہ خدا نہیں ہوتے، وہ خدا نہیں ہوتے۔ تو بات جہاں پر ڈسٹرب کرے گی وہ بولنا ضروری ہے۔ آج آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بزرگوں کے ساتھ، قائدین کے ساتھ ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہونے والی ہے انشاءاللہ رات میں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماعی طور پر کیا پالیسی بنتی ہے۔ ہمارے لیگل ایکسپرٹیز جو ہیں وہ حضرات ہمیں کیا بتاتے ہیں، اس کے بعد آپ حضرات کے پاس کل تک انشاءاللہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا رخ واضح ہو جائے گا کہ اب آگے سمویدھان کے دائرے میں شانتی پورن طریقے سے کس طرح ہمیں چلنا ہے۔ وقف بائی ضرب کے بارے میں بہت بحث ہو رہی تھی، لیکن یہاں پر بھی راحت نہیں ملی، لیکن ایک جگہ جو راحت دی گئی ہے، جو ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر کو جو اختیارات دیے گئے تھے، تو عدالت نے جو ہے وقف ٹریبونل اور عدالتوں کے پاور کو برقرار رکھا ہے۔ دیکھیے اس طرح کا ججمنٹ ہے ملا جلا، کم از کم ایک آدھ جگہ بھی نہ دیتے کیا؟ وہ تو ٹھیک ہے، ان کو تو مکمل انصاف کرنا ہے، مکمل انصاف کرنا ہے۔ تو اگر انہوں نے ان کو نہیں دیا تو یہ ہم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ پہلے سے کون سا تھا؟ 2013 کی جو وقف بل ہے وہ کس نے بنائی تھی؟ شری لنکا والوں نے بنائی تھی، نیپال والوں نے بنائی تھی، بنگلہ دیش پاکستان نے بنائی تھی۔ بھائی 2013 میں وقف بل اس بھارت کے پوتر پارلیمنٹ نے بنائی تھی، آنریبل ایم پیز حضرات نے بنائے تھے۔ کیا وہ دیش کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے تھے؟ کیا وہ سمویدھان کے مطابق نہیں تھا؟ تو وہ بل آلریڈی ایگزسٹنگ میں ہے ہمارے پاس، اور بہترین بل ہے، اس کو اوورٹیک کر کے، بائی پاس کر کے ایسی بل لائی ہی گئی ہے تاکہ ہم ڈسٹرب ہو جائیں۔ دیکھیے ہونا جانا کچھ نہیں ہے، صرف دیش ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور اس کی آڑ میں لاکھوں کروڑ روپے ٹرانسفر ہو رہے ہیں، اس کی آڑ میں سارا وہ کام ہو رہا ہے جس کو پکڑنا بولنا مشکل ہو جائے اور ہم الجھے رہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا آپ حضرات کے ذریعے سے کہ بھارت کے ہمارے امن پسند ہندو بھائی
اور امن پسند مسلمان بھائی سارے مل کر ہم لوگ دیش کو بچائیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ڈال کر ہمیں ڈسٹرب کیا جا رہا ہے اور دیش کی اکانومی کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. اس کا نقصان 75 سال جو لوگ ہو گئے ان کو تو نہیں ہوگا, لیکن جو 25 سال کی یووا کھڑی ہونے جا رہی ہے ان کو بھگتنے پڑیں گے. مسلمانوں کو کبھی نہ سپریم کورٹ سے کہیں نہ کہیں مایوسی ہی مل رہی ہے, اس پر کیا کہنا ہے ہر معاملے؟ دیکھیے, میں ایک بھارت کا ناگرک ہوں اور ظاہر ہے کہ ایز اے سٹیزن شہری ہم سمویدھان کے دائرے میں ہیں. آنریبل سپریم کورٹ کی خدمت میں کوئی بھی بات عرض کرنے کے لیے ہم سب کو بہت احتیاط, ادب, احترام کے ساتھ کہنی چاہیے. بہت ادب و احترام کے ساتھ یہ بات ہے کہ ہمارے معزز عدالت کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہندوستان کا ایک عظیم شہری جس نے اس ملک کو آزاد کرانے میں بڑا رول ادا کیا ہے, جس کے کروڑوں ٹیکس پیئر ہیں, جس کی پوری قربانی ہے, جس کے اے پی جے عبد الکلام سے لے کر موجودہ وقت میں صوفیہ قریشی تک کی تاریخ ہمارے پاس ہے اور ماضی کی بھی تاریخ ہے. معزز عدالت کو ہمارے ساتھ ہماری اس مایوسی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم عدالت کی طرف سے اتنے مایوس کیوں ہو رہے ہیں. یہ بڑے ہونے کی حیثیت سے عدالت کو ضرور غور کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ سب کا.